بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ عرصہ دراز تک بڑی نفرت، حقارت، بے رخی اور بے اعتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا۔ ایمان قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے والد حاتم طائی کو سخاوت کے سلسلے میں ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قبلہ طئی نے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے انہیں انشراح صدر کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ اس داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدہ نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنی رعایا سے ان کے مال کا چوتھائی حصہ وصول کرتا۔ پہلے مرحلے میں تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو سرزمین عرب میں چہار سو فتوحات حاصل ہونے لگی، تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا، آج کے بعد چاق و چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو اور ایسی سدائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یلغار کر دی ہے اور معتد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمدار لوگوں کے پاس سکونت اختیار کر سکوں۔ ہوا یہ کہ میں اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد بھی وہیں رہ گئی، اس کو میں اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی غم میں گلتا و پریشان کھٹن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دے کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی، لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامن گیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کر کے آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور وہ پورا علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے اور انہیں مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟
اس نے بتایا میرا بھائی عدی بن حاتم تائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت للعالمین کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو، تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پہ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کی میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے۔ اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہیں۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت دو عالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک باعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے باحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچا دے گا، عذرائے کرم مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لباس، اونٹنی اور زادے راہ دے کر اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیشہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہی اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھی دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ باخدا ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ آرام تو کر لیں، اب تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا، بھائی جان فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔
اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا باخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین تذبذب تو نہیں؟ میں نے عرض کیا بالکل، آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، اور مجھے اس بات کا علم حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت اور مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہے کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسریٰ بن حرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا کسریٰ بن حرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان کسریٰ بن حرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ جزاک اللہ۔